خداوند کے کلام کی تلاوت پاک کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں اور خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی طاقت سے محبت کریں. سب کہیں آمین. تشریف رکھیے. خداوند آپ کو برکت دے. آج کی جو تلاوت ہے وہ یسوع مسیح کے خون سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں اگر یہ آیت مقدسہ ہوں گی، اگر یہ کلام تاثیر کے ساتھ بسے گا، تو پھر ہی ہم لائق طور پر زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی تیاری کر پائیں گے. کیونکہ ہمارا یہ جو جیون ہے یہ تو کیا ہے؟ یہ تو مسافرت کی زندگی ہے، یہ تو ختم ہونے والا ہے، فانی ہے. اور ہاں، بقا اور لا فنا جیون، ابدی جیون، وہ تو کہاں ہے؟ وہ آسمان پر ہے، اور آسمان ہی ہمارا اچھا خزانہ. سو یسوع مسیح نہ صرف رسولوں کو بلکہ تمام تر اس بھیڑ کو کہہ رہے تھے. یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، پہلا کام یہ ہے. اول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. لوگ ہم پر کہتے ہیں نہیں یہ تین خداؤں کو ماننے والے ہیں. ایسا نہیں. ہم کلام کی روشنی میں اور اپنی زندگی میں بسنے والے ایمان کی گواہی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. ہاں، ہم تثلیث کو مانتے ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس کو ماننے والے ہیں، لیکن لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ شاید یہ تین خداؤں کو مانتے. ایسا نہیں ہے. ہماری تعلیم جو مسیح نے ہمیں دی ہے اس کے مطابق خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں 1 + 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 1 3 ہے. نہیں کہتے ہیں خدا تو تسی کہتے ہو خدا بیٹا بھی ہے تو خدا روح بھی ہے. تو یہ کتنے وہ کہتے ہیں ہم پہ؟ وہ ہم پہ کہتے ہیں کہ یہ تین خدا. لیکن ہمارا خداوند بے حد خدا ہے. ہمارا خداوند وہ کسی حد میں نہیں آ سکتا کہ انہوں نمبر تے لے یہ اچھا خداوند تو ایک کے. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ایک یہ بک ہے، ایک یہ بائبل ہے، ایک یہ ٹیب ہے، ایک یہ پرسن ہے. لیکن ہمارا خدا ایسا نہیں. ہمارا خدا تو بے حد ہے. کیا ہے؟ ہمارا خدا تو کیا ہے؟ اب بے حد جمع بے حد جمع بے حد = کیا ہوگا؟ بے حد ہوگا. ہمارا خدا بے حد خدا ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ انہوں کہیے خدا تو صرف ایک کی ہے، جو گنتی اللہ ایک کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہاں، ہمارے خداوند نے ہمیں سکھایا کہ سن اے اسرائیل. بائبل کی تعلیم یہ ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. اور یسوع مسیح سکھاتے ہیں اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. سب کہیں آمین. میرے عزیزو، خداوند ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنے ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے کیا رکھ؟ محبت رکھ.
ہاں وہ ایک خدا جو بے حد خدا ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ گنتی والے ایک میں اسے سمو لیا جائے، اس سے محبت کیسے رکھنی ہے؟ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھنی۔ آمین۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ ذرا توجہ دیجیے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اسے دیں۔ خدا کیا چاہ رہا ہے؟ اب دیکھیں نا، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز بچی کو نہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ میری زندگی میں کوئی ایسی چیز اور بچی ہی نہیں جو کہ میں اپنے لیے رکھ چھوڑوں۔ کیا خداوند کہہ رہا ہے؟ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند کو محبت رکھ۔ میری گزارش ہے، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کہنا نہیں پڑنا چاہیے بڑا نیچے بیٹھے، یہ ادب نہیں ہے۔ وہ خود اٹھ جانا چاہیے، بچوں کو نیچے بیٹھنا چاہیے اور بڑوں کو جگہ دینی چاہیے۔ بیٹیاں، بیٹے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن میری بہنیں قابل تعظیم، قابل احترام، میرے بھائی، بائبل کی روشنی میں بھی ادب بڑی چیز ہے۔ اور ویسے بھی دنیا میں بھی لکھا بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ اور کیا ہو جائے گا؟ چند گھڑیاں میں نیچے بیٹھ جاؤں، میرے گھٹنے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بڑا اسے کرسی پہ بٹھائے۔ ادب کریں گے تو آپ کو ادب ملے گا، آپ کو عزت ملے گی۔ آپ ہی ادب سے خالی ہیں، کسی کا ادب نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، تو خداوند سے کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری اور اپنی ساری محبت رکھ۔ ایویں کیویں ہو سکتا ہے؟ تسی ادب کرنے والے ہے نہیں کسے بڑے دا، تے خدا جڑا نظر نہیں آندا، خدا تینوں میں بڑا پیار کرنا۔ اور بھائی جو اس کی صورت پہ بنا ہے، جو اس کی شکل پہ بنا ہے، پہلے اسے تو پیار کرو۔ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ خدا میں تجھے بڑا پیار کرتا ہوں، تو خود ہی انڈرسٹینڈ کیا کرے۔ میں نے تو کئی بار بتا دیا ہوا، بس کوئی کہنے کی دوبارہ ضرورت نہیں پڑے، دل میں بسنی چاہیے یہ بات۔ اینی ہاؤ، بات سنیے، یسوع مسیح جو تعلیم دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اسے دیں۔ ہم اپنا سب کچھ اسے، کتنا مشکل کام ہے یہ تعلیم۔ توراۃ کی تعلیم ہے۔ توراۃ شریف میں، مقدس توراۃ کی 5ویں کتاب میں، یعنی استثناء کی کتاب میں، اگر آپ 6 باب میں جائیں اور 4 اور 5 آیات کو پڑھیں تو یہ تعلیم موسیٰ نے اسرائیل کو دی تھی، اور یہی تعلیم ہمارے مسیح نے ہمیں دی کہ کیا کرو؟ کہ تم اپنے سارے دل سے، ساری جان سے، ساری عقل سے اور ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے کیا رکھو؟ محبت رکھو۔ یہودی سے کلمہ شیما کہتے ہیں۔ کیا؟ یہ استثناء 6 باب 4 اور 5 آیت میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہودیوں کا کلمہ کون سا ہے تو یہ ان کا کلمہ ہے۔ اور یسوع کہہ رہے ہیں اول تو یہ ہے، پہلی گل ہے وے کہ تسی خدا نو اپنے سارے دل نال، ساری طاقت نال، ساری جان نال تے ساری عقل نال کی کرنا ہے؟ پیار کرنا ہے۔ اچھا، خدا چاہ رہا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اسے دیں۔ دل دے تو سارا دے۔ لوگوں نے کی کیتا ہوتا ہے؟ سمجھ رہے؟ دل خدا نو بھی کہنے، خدا اے دل تیرا ہے، تو دل نے جو پتہ نہیں کی واڑیا ہوتا ہے۔ دل دے تو سارا دے، جان دے تو ساری دے،
عقل دے تو ساری دے، دیسی اپنی عقلانہ کی کیتا ہے، جانانہ کی کیتا ہے، وڈیاں ہوئیاں نے، یہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر طاقت دے تو ساری دے، خدا یہ چاہتا ہے۔ یہ کلمہ شیما یہودیوں کو دیا گیا، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہودی جب آذان دیتے ہیں تو ان کی آذان کی بھی شروعات کلمہ شیما سے ہوتی ہے۔ اب کیا بات ہو رہی ہے کہ یہودی جب آذان بھی دیتے ہیں تو کلمہ شیما سے شروع کرتے ہیں۔ اب وہ عبرانی میں جب آذان دیتے ہیں تو کہتے یہی ہے، ترجمہ یہی ہے کہ سن اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، ساری عقل سے اور ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ خدا چاہتا ہے اس اسرائیل سے بھی کہ وہ اپنا سارا کچھ خدا کو دے، اور روحانی اسرائیل آج مسیح کی دلہن کو بھی یسوع کہہ رہا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے ایسے محبت ہے۔ ہم نے خدا کو حصے تو دینا شروع کر دیے ہیں، سارا کچھ دینا نہیں شروع کیا۔ ہاں میں بھی حصہ دیتا ہوں، آپ بھی حصہ دیتے ہیں، اپنی روزی روٹی کا، اپنے گھر بار، اپنے بال بچوں کا بھی کچھ لوگ حصہ دیتے ہیں۔ آپ لوگ کا خداوند تیرا خادم ہوئے گا، آپ خداوند 10% تیرا ہے۔ یس، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کو حصے دیتے ہیں، لیکن خدا کیا چاہ رہا ہے کہ ہم اپنا سارا کچھ خدا کو دیں۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ مشکل بڑی بات ہے میرے لیے بھی، میں تو خود بھی کہتا ہوتا ہوں مشکل بڑی بات ہے۔ ہم خدا کو حصے دیتے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے کہ دل بھی دینا ہے تو سارا دے، جان بھی دینی ہے تو ساری دے، عقل بھی دینی ہے تو ساری دے، اور طاقت بھی دینی ہے تو، اور پھر میری عبادت کر۔ لیکن ہم خدا کو حصے دیتے ہیں۔ یس، مثلاً حصے دینے کے بھی نہیں، ہمارے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ ذرا آج تھوڑی دیر یہ بھی باتیں کریں گے، دنیا داری بھی ہے، اور دنیا داری میں رہتے ہوئے کیسے ہم حصے دیتے ہیں۔ مثلاً ہم خدا کو جو کچھ دیتے ہیں نا، اکثر اس میں قربانی کا عنصر نہیں ہوتا۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ ہم جو کچھ خدا کو دیتے ہیں وہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ وہ قربانی نہیں بنتی۔ یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ 10% دیا، دے یقین دی، وہ حصہ ہے لیکن وہ قربانی نہیں بنتی۔ کیوں؟ قربانی میں تو کیا ہوتا ہے بھائی، اپنا آپ پورا کا پورا پیش کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ تو اپنی پوری دل سے، عقل سے، ساری عقل سے، ساری طاقت سے، ساری جان سے کیا کر۔ خدا کا تقاضا یہ ہے، ہم حصہ دیتے ہیں، ہم خدا کو جب دیتے ہیں تو اس طرح دیتے ہیں کہ قربانی دینی نہ پڑے۔ مثال کے طور پہ ہم نہ خدا کا ایک حکم مان لیتے ہیں، کیا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا۔ ذرا سنیے گا، ہم اپنے ماں باپ کا کہنا کلام کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق مانتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جہاں لکھا ہوا ہے نا کہ تو اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنا، عداوت رکھنے والوں کے لیے دعا کرنا، انہیں معاف کرنا، وہاں ہم سے نہیں ہو پاتا۔ آپ ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ قربانی کو سکھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی اپنی زندگی کی، یعنی روزمرہ کی زندگی کی مثال دے رہا ہوں۔ مشکل کم ہے، تو میرے گال پہ تماچا مارے اور میں دوسرا بھی پھیر دوں، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ قربانی نہیں دے پاتے، ہم خدا کو دیتے ہیں تو ایک حصہ ہی تو دیتے ہیں، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے
کہ تو کیا کر، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنے ساری طاقت سے کیا کر، خداوند اپنے خدا کو۔ دوسری بات، ہم اکثر جو کچھ خدا کو دیتے ہیں نا، میں اور آپ معاشرے میں، ہم وہ جو کچھ دیتے ہیں وہ اس لیے اور اس طرح دیتے ہیں کہ اسی اچھے نظر آئیے، یار مینوں لوکی دیکھن چنگا لگا، میں مطلب انہیں لگے کہ میں نیک ہوں، میں بڑا روحانی ہوں، میں بڑا اچھا ہوں۔ یس، دیکھیں سیلاب آتے ہیں، آفات آتی ہیں، ناگہانی آتی ہیں، لوگ بڑی بڑی ڈونیشنز دیتے ہیں، بڑی بڑی سخاوت کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اتھے کی کر رہے ہیں، اتھے فوٹوز بھی اسی بنواتے ہیں۔ یس، ہم جو معاشرے میں دیتے ہیں، کوئی مدد کرتے، خدا کا حکم ہے خیرات کیا کرو، لیکن کیسے ہے کہ تو اس ہاتھ سے دے تو دوسرے کو بھی علم نہ ہو، لیکن ہم جب دیتے ہیں تو اس طرح سے دیتے ہیں، خدا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا کہ نال میری بھی بڑھو ہوئے، میرا بھی کیا ہو، نام ہو، لوگ مجھے بھی جانے گے، یار کتنا چنگا بندہ ہے، کتنا نیک ہے، کتنا روحانی ہے، کتنا سخی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میرے عزیز ہو، ہم صرف اور صرف مذہبی چیزیں خدا کو دیتے ہیں، ہم صرف اور صرف مذہبی چیزیں خدا کو دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ میرے ساتھ رہیے گا، ہم صرف جو مذہبی طور پہ شریعت کی چیزیں ہیں وہ خدا کو دیتے ہیں، اور باقی ہر شے جو ہمارے مطلب کی ہوتی ہے، ہمارے فائدے کی ہوتی ہے، وہ ہم اپنے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ مشکل بڑا، میں نے جب سیکھا تھا تو میرے لیے بھی بڑا مشکل تھا، یہ کتنا مشکل ہے، لیکن ہے یہی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی ساری عقل سے، اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے اور ساری کیا ہے طاقت سے اسے محبت رکھیں، لیکن ہم وہ جو شریعت میں چیزیں لکھی ہیں، وہ جو مذہب بتا رہا ہے، وہ کرتے ہیں، اور باقی اچھی چیزیں ہم فکر کرتے ہیں نا، یار پھر ان کی کریے، یس میرے بچے بھی نے کاروبار، یس یہ سارا کچھ سوچ کے ہم وہ باقی چیزوں کا جو معاملہ ہے وہ اپنے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ہم خدا کو بہت ساری چیزیں محبت میں دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم وہ چیزیں نہیں دیتے جن میں ہمارے ایمان کی آزمائش ہے۔ ہم ان چیزوں سے تھوڑا اجتناب کرنے لگتے ہیں، پرہیز کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہاں کیا آ سکتی ہے، ہمارے ایمان کی آزمائش آ سکتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو میں مثال دینے لگا ہوں۔ پبلک پلیسز پہ، کام کاج کی جگہوں پہ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ وہ غیر مسیحی ہیں۔ وہاں کہنے کی بجائے مسیح میں سلامتی ہو، کہنے کی بجائے اسلام جی، وہاں کہہ دیتے ہیں السلام علیکم۔ نظر کیا ہے، چھپا رہے ہوتے ہیں اپنے ایمان کو، اپنی گواہی کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اتھے اسی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم مسیحی ایمان میں نہیں ہیں، ہم غیر مسیحی ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے مشکل باتیں ہیں یہ، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہم کیا کر دیتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی آزمائش میں پڑھنے سے بچ جاتے ہیں۔ کیسے؟ تاکہ بھائی کچھ چھپا کے، کچھ پردہ ڈال کے، کچھ ایسا ایکٹ کر کے ہم کیا کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو پوشیدہ کر لیتے ہیں، اپنی گواہی کو چھپا لیتے ہیں۔ اور اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کو وہ کچھ دیتے ہیں جو دینا آسان ہوتا ہے۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم خدا کو وہ کچھ دیتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ہم خدا کو وہ کچھ دیتے ہیں جو دینا آسان ہوتا ہے۔ ابراہم کی طرح اکلوتا بیٹا نہیں پیش کر دیتے، اسی لیے تو میں اور آپ ابراہم نہیں بن پا رہے۔ یہ سچ ہے، کلام ہے ہی کہتا ہے۔ ہاں میں بھی کلام سنا کے بعد وہی بن جاتے، ایک علیحدہ گل، کیونکہ سیکھا جو وہ تو یہی ہے۔ ہم وہ کچھ خدا کو دیتے ہیں، ان چیزوں سے اپنی محبت ظاہر کرتے ہیں جو دینی اور پیش کرنی آسان ہے۔ اور آخری بات کر دیتا ہوں کیونکہ سخت بڑی باتیں، ہم کائن کی طرح بچا کچا دیتے ہیں۔ ہم کائن کی طرح بچا کھچا دیتے ہیں، اور God wants our best, not our leftovers. خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنا بہترین پیش کریں، نہ کہ بچا کھچا پیش کریں، کیونکہ خدا تو چاہتا ہے کہ تو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے اور اپنی طاقت سے، خداوند اپنے خدا کو یہ کام بڑا مشکل لگتا ہے، اور ایسے بھی لگتا ہے خدا لگتا ہے تو نا انصافی کر رہا ہے، خدا تو بے انصافی کر رہا ہے، خدا تو خامخواہ اتنا بڑا مطالبہ کر رہا ہے، ایسا بھی لگے گا۔ خدا تو اتنی بڑی چیزیں مانگے جا رہا ہے، تو سب کچھ ہی مانگے جا رہا ہے، تو ہاں سچ ہی تو ہے، سب کچھ دینے والا بھی تو وہی ہے۔ ذرا میرے ساتھ نکالیے زبور 95 اور اس کی کچھ آیات کو دیکھیے، تو پھر آپ سمجھ پائیں گے کہ خدا کا مطالبہ جو ہے وہ خامخواہ نہیں ہے، وہ خدا کا مطالبہ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کی تیسری آیت سے شروع کرتے ہیں اور چند آیات پڑھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ سب کچھ خدا کا ہے، میں نے کہا اگر وہ مطالبہ کرتا ہے کہ تو سارا کچھ دے تو ہاں ہے ہی اس کا۔ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے، زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں، سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آسمان، زمین کے گہراؤ اور زمین کی خشکی، یہ ساری کس کی ہے؟ میرا خیال ہے نہیں تسی من رہے کہ اس کی ہے، یہ ساری کس کی ہے؟ تو میں لیفٹ اوور کیوں دے رہا ہوں؟ اور یہ ہے ہی جب اس کا سب کچھ، تو ہم بچا کھچا کیوں دے رہے ہیں؟ ہم تھوڑا تھوڑا حصے میں کیوں دے رہے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے تو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے، اپنی ساری طاقت سے خداوند کو محبت رکھ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کے دیے میں سے ہی، خدا کے بنائے میں سے ہی حصے دیتے ہیں، لیکن خدا کا مطالبہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنا سب کچھ دیں۔ ایک کہانی سنانا چاہوں گا کہ خدا کیسے چاہتا ہے کہ ہم اپنا سارا کچھ دیں۔ ذرا اس کہانی کو سمجھنا آپ نے۔ ایک امیر نوجوان تھا، بہت امیر نوجوان تھا، جس کے پاس ایک بہت خوبصورت بہت بڑا گھر تھا۔ اس نوجوان نے ایک دن دعا کرتے سوچا کہ آج میں خدا یسوع مسیح کو اپنے گھر میں دعوت دوں گا۔ اس نے دعا کی اور کہا خداوند میں تجھے اپنے گھر میں دعوت دینا چاہتا ہوں، آ میرے گھر میں اتر آ اور میرے ساتھ رہ۔ یسوع مسیح اس کی دعوت پر اس کے گھر آئے۔ اس لڑکے نے اپ سٹیئر یعنی اتلی منزل تھے، جو اپنے گھر کا بہترین کمرہ تھا، وہ یسوع مسیح کو جا کر کہا خداوند اس کمرے میں ہر طرح کی آسائش ہے، اس کمرے میں دنیا کی ہر چیز ہے، آپ اس میں رہیں۔ وہ یہ کہہ کر
چلا گیا اپنے کام کاج پہ، دروازہ بند ہو گیا، یسوع اندر ہی ہوگا، آمین، کیونکہ یسوع کو اس نے کہا کہ اے خداوند تو میرے اس گھر کے کمرے میں ٹھہر۔ لڑکا کام کاج کر کے تھکا ہارا آیا اور فریش ہوا، کھانا شانا کھایا، اور تھکا اتنا تھا کہ اپنی بسترگاہ میں چلا گیا، اور ہاں تھکا ہارا سو گیا۔ تو جیسے ہی وہ کوئی مڈ نائٹ آئی، آدھی رات آئی، تو دروازے پر زوردار دستک ہوئی یا بیلز ہوئی۔ وہ لڑکا اٹھا اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولا تو نظر آیا کہ ڈیولز، ڈیمنز، شیاطین کیا ہیں وہ اس پر جھپٹنے لگے۔ لڑکا بڑا زیادہ کیا ہے مشکل میں تھا، کیونکہ شیاطین اس پر کیا کر رہے تھے؟ حملہ کر رہے تھے، دروازے کو پورا کھول کے گھسنا چاہتے تھے۔ لڑکے نے لڑائی کی، ان کے ساتھ توگودو کی، کشمکش میں رہا۔ دروازہ جیسے تیسے بھی کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا، بند ہوا، اور وہ جو کہ پہلا ہی تھکا ہارا تھا، ہامتا ہامتا صوفے پہ گرا اور سو گیا۔ صبح اسے یاد آیا کہ رات تو واقعی میں نے بہت لڑائی لڑی، لیکن وہ مجھے اکیلی لڑنی پڑی، جبکہ یسوع تو میرے گھر میں تھا۔ یسوع مجھے بچانے کیوں نہیں آیا؟ خیر ناشتہ کیا، دعا کی، ڈیوٹی پہ گیا، سارا دن ہیکٹکلی بیزی رہا۔ شام کو ایسے ہی تھکا ہارا آیا اور تھکا ہارا فریش ہوا، کھانا کھایا، اور مڈ نائٹ پھر دستک بڑی زوردار دروازے پہ سنائی دی۔ لڑکا پھر گیا تو ڈیمنز پہلے سے زیادہ تھے، وہ شیاطین پہلے سے زیادہ تھے۔ لڑکے نے دروازے کو زور سے بند کرنا چاہا، لیکن اب بھی اسے ایک بہت بڑی جنگ لڑنی پڑی۔ لڑکا پھر سوچنے لگا کہ میرے گھر میں تو یسوع ہے، یسوع کیوں نہیں نیچے آ رہا؟ یسوع مجھے کیوں نہیں بچا رہا؟ میں اتنی مشکل میں ہوں، اتنا مجھے شیاطین سے، ان بدروحوں سے، ان شیطانوں سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ لیکن وہ بہت مشکل میں تھا، بڑی دیر لڑتا رہا، کوئی گھنٹہ بھر لگ گیا کہ دروازہ جو ہے وہ بند کر کے ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا بستر پر، صوفے پر جا گرا اور سو گیا۔ صبح پھر اٹھا، اسے یاد آیا یار رات بھی میں اتنی لڑائی لڑتا رہا ہوں شیاطین سے، وہ میرے گھر میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، یسوع نے مجھے بچایا نہیں۔ میں ایسا کروں گا، اوپر والی منزل پہ جاؤں گا اور یسوع سے بات چیت کر کے آتا ہوں۔ لڑکا، وہ نوجوان لڑکا جو کہ دولت کے انبار تھے، خوشحال تھا، وہ اوپر گیا، دستک دی، دروازہ کھلا، یسوع وہیں تھے جہاں وہ چھوڑ کر اپنی زندگی میں بیزی ہوا تھا۔ اس نے کہا یسوع 2 راتیں مسلسل مجھے شیاطین سے اکیلے لڑنا پڑا ہے، آپ مجھے بچانے نہیں آئے؟ مجھے بڑا تعجب ہے، مجھے بڑی حیرانی ہے، آپ میرے گھر میں ہیں اور آپ مجھے شیاطین سے بچانے نہیں آئے، آپ اسی کمرے میں رہیں۔ یسوع نے کہا میرے پیارے بیٹے، تو نے مجھے کہا کہ خداوند یہ کمرہ آپ کا ہے، آپ اسی کمرے میں رہیں، تو نے مجھے کہا ہی نہیں کہ یہ گھر آپ کا ہے۔ اگر تو مجھے اپنے پورے گھر کا اختیار دیتا تو میں تیرے گھر کی حفاظت کرتا، تو نے مجھے اس کمرے کی ہی کیا ہے حفاظت کا ذمہ دیا، تو نے مجھے یہی رہنے کا کہا۔ ہاں دیکھ، یہاں کوئی ڈیمن نہیں آیا، یہاں کوئی شیطان نہیں آیا۔ میرے عزیزو، لڑکا جو ہے وہ شرمندہ ہوا، اس نے لڑکے نے یسوع سے سوری کہا اور کہا یسوع مجھے معاف کرنا، اب میرا پورا گھر تیرے اختیار میں ہے، تو جہاں کہیں رہ سکتا ہے، ہاں میرے گھر کی حفاظت کرنا۔ لڑکا اس دن بھی ایسے ہی کام کاج پہ گیا، شام کو واپس آیا، کھایا پیا، آرام کیا۔ اس رات لشکر
بہت بڑا ڈیمنز کا لشکر اس کے گھر پر حملہ آور ہوا، لیکن یسوع اپنی تلوار لے کر ان کو مارتا رہا۔ لڑکے کو اچانک رات خیال آیا کہ میں تو یہاں سویا پڑا ہوں، دروازے پہ دستک نہیں ہوئی، میں کھڑکی سے اس نے دیکھا، وہ تھوڑا اٹھا اور کھڑکی سے دیکھا یسوع اکیلا لڑ رہا تھا اور ان شیاطین کو مار رہا تھا۔ وہ بھاگ رہے تھے، وہ کانپ رہے تھے۔ آپ اور میں سونپتے ہی اتنا کچھ ہے، پھر حفاظت بھی وہ اتنے ہی کرتا ہے۔ یسوع کہہ رہا ہے اول تو یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو ایک جان، وہ ایک ہے، لیکن پھر محبت کیسے کر؟ تو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے اور اپنی طاقت سے اسے محبت کر۔ ہم حصے نہیں، اسے اپنا سب کچھ دیں گے تو تب ہی وہ پوری محافظت کرے گا۔ اگر دیں گے تھوڑا تھوڑا، حصہ حصہ، تو محافظت بھی حصوں کی ہوگی۔ پوری چیزوں کی محافظت تب ہوگی جب پورا سب کچھ دیں گے۔ میرے عزیزوں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنا سب کچھ دیں۔ ہم دیتے ہیں حصے کر کر کے، اور پھر دیتے بھی کیسے ہیں وہ میں نے کچھ باتیں آپ کو معاشرتی زندگی کی بتائی ہیں۔ آج فیصلہ کریں یسوع نے کیا سکھایا ہے۔ آئیے مرکز کی انجیل میں کیا سکھایا یسوع نے۔ 12ویں باب کو دوبارہ دیکھیں، 29ویں آیت کو دیکھیں کہ 30ویں آیت کو دیکھیں، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے۔ یسوع زیادہ نہیں مانگ رہا، زیادہ نہیں تقاضا کر رہا۔ یہ سب کچھ جو آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، ہم سب کے پاس ہے، وہ کس کا ہے؟ سارے کی حفاظت اسے دیجیے، سارا کا سارا اسے سونپ دیجیے، پھر وہ محافظت کرے گا۔ میں پارٹس میں، پورشنز میں اسے سونپوں گا تو پورشنز میں ہی وہ محافظت کرے گا، لیکن جب میں سب کچھ سونپ دوں گا تو وہ سب چیزوں کی حفاظت کرے گا۔